بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمرو بن عاص فتح مکہ سے پہلے ماہ سفر 8 ہجری میں ہجرت کر کے سیدنا خالد بن ولید کے ہمراہ مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی یعنی اگر آپ دیکھیں گے مدبر، ذہین، فتین، بلکہ عرب کے یوں سمجھے آپ اس سے اندازہ کریں ساتھیوں کہ جب صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ابسنیہ کی طرف کی تو قریش نے جن کو اپنا نمائندہ یا اپنا خطیب بنا کر بھیجا وہ یہی فصیح و بلیغ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسلام کی نمائندگی وہاں پر نجاشی کے سامنے سیدنا جعفر ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور بہت ہی جو ہے دل دہلانے والا خطبہ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دیا. اللہ ان کی خبر پہ کروڑ رحمت فرمائے. اس واقعے سے بتانا مقصود یہ ہے کہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک نمائندہ مقام، ایک اونچا مقام رکھتے تھے قریش کے درمیان، خاص کر یعنی اہل مکہ کے درمیان. لیکن کیونکہ جو عوارض تھے یا اللہ رب العزت نے یوں سمجھے ان کی جو تقدیر تھی اس کے کچھ فیصلے الگ تھے. پہلے کا جو ان کا مرحلہ تھا مورخین نے بڑا یعنی لکھا ہے کہ کیا کیا جو ہے آپ کے کارنامے رہیں. لیکن ہمارا جو موضوع ہے آیا ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کا جو سفر ہے وہ کیسے شروع ہوا. ایک یوں سمجھے آپ کھٹک یہ خیال تو ان کے دل میں آ گیا تھا کہ دین حق اسلام ہی ہے، بلکہ جب آپ مکہ سے شکست کھا کر یعنی جب آپ شکست کھا کر مکہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کو یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو گئی تھی کہ دین حق اسلام ہے اور یہی غالب ہو کر رہے گا، چاہے ہمیں یہ بات پسند آئے یا نہ. تو انہوں نے اپنے بعض دوستوں سے کہا کہ چلو ہم حبشہ جاتے ہیں، اور کیونکہ بادشاہ سے ان کی دوستی بھی تھی تاکہ بادشاہ ان کو امان دے.
تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، دوستوں سے مل کر بعض تحفے تحائف لے کر وہ حبشہ پہنچے، اور وہاں پر بادشاہ نے ان کا استقبال بھی کیا، اور بہت دیر وہاں تک وہ رہے، بادشاہ سے انہوں نے بات کی، گفتگو ہوئی۔ یہی وجہ ہے البدر المنیر میں یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک ایسے صحابی ہے سبحان اللہ جنہوں نے ایک تابعی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اللہ اکبر۔ کیونکہ نجاشی جو تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ثابت نہیں، اور نجاشی نے جو ہے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا سیدنا عمرو بن عاص کو کہ دیکھو تم جو چاہے کوشش کرو، سازش کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن وہ ویسے ہی غالب آئیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے تھے فرعون کے اور فرعون کے ساتھیوں کے اوپر۔ یعنی اللہ رب العزت کی تائید، اللہ رب العزت کی نصرت و مدد ان لوگوں کو حاصل ہے۔ تو سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی متاثر ہوئے، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا تم اسلام قبول کرو گے تو میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو پہلے سے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ بادشاہ بھی تھا اور دوست بھی تھا، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ دوست بھی تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شاہی دربار اسی وقت چھوڑ دیا، اور یہ بات انہیں سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں وہ کوئی ذاتی فائدے کے لیے نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو جہنم کے گڑھے سے نکال کر جنت کے دروازے تک پہنچایا جائے۔ اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مدینے کی طرف ہجرت کریں گے اور اسلام قبول کریں گے۔ راستے میں ان کی جو ملاقات ہوئی وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ سے ہوئی ساتھی، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اللہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ تو ہاں آپ نے صحیح کہا، چلو ہم کیونکہ ہماری منزل ایک ہے، مقصد بھی ایک ہے، تو کیوں نہ ہم مل کر سفر کریں۔ تو سفر کی 9 تاریخ 8 ہجری میں یہ دونوں جلیل القدر صحابہ جو ہے، یہ دو لوگ جو ہدایت کے متلاشی تھے مدینہ پہنچے، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے مدینہ، وہ مسجد گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کر رہے تھے، جیسا ہی جو ہے وہ یوں سمجھے آپ وقت ختم ہوا، سیدنا عمرو بن عاص اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا اور وہ کانپ گئے، کہیں اللہ کے رسول انہیں سزا نہ دے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، جیسا مسدس حالی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکرائے اور جو ہے آپ کو جو ہے آپ سے معانقہ کیا، اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا بھی تھا اس میں خبر کہ مکہ نے اپنے جو ہے پسندیدہ بیٹوں کو جو ہے ہماری طرف بھیج دیا۔ تو سیدنا عمرو بن عاص نے کہا اللہ کے رسول دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں اخلاص جو ہے صحابہ کا کیسا تھا۔ تو کہا عمرو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، جو بھی اسلام قبول کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب حسن اخلاق کا منظر دیکھا تو آپ کے دل میں جو ہے یعنی یوں سمجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر گئی، اور جس دن سے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، آپ تعجب کریں گے، احادیث تو شیخ نے نقل کی ہے لیکن بعض باتیں جو کتاب میں نہیں ہے وہ نقل کر رہا ہوں، اس کے ایک آپ اس کا ہر دن دیکھیں، یعنی 8 ہجری سے لے کر حتیٰ کہ جو فاتح مصر کو آپ نے فتح کیا، ساتھیوں کسی یہ ایسے صحابہ ہے ساتھیوں کہ میں 1 گھنٹے میں ان کی سیرت کا حق ادا، میں کیا اچھے اچھے لوگ ان کی سیرت کا حق ادا نہیں کر پائیں گے، اتنے جلیل القدر یہ صحابہ ہے، گھنٹوں چاہیے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی سیرت کو بیان کرنا۔ لیکن اختصار خاکہ میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، جب آپ نے اسلام قبول کیا آپ کی زندگی کا ایک لمحہ دین کی دفاع کے لیے تھا۔ آپ اندازہ کریں اسی سال یعنی 8ویں صدی میں بعض جو ہے مسلمانوں کو جو ہے تکلیف پہنچائی گئی، یعنی
جو مدینہ کے جو آؤٹسکرٹس تھے. تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے قبیلوں کا علم تھا. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ یہاں جہاں جہاں خطرہ ہے اس کو کیسے روکا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ کا انتخاب کیا تاکہ یہ قبیلوں کو روکے جو مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں. بلکہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سارے لشکروں میں شامل تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے. بلکہ جب فتح مکہ کی باری آئی تو سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تھے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ کو حکم دیا سوا جو ایک بت تھا اس کو توڑے جو حذیل نامی قبیلہ اس کی عبادت کرتا تھا. اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوبی اس کام کو سر انجام دیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یعنی حوازن کا جو قبیلہ تھا وہاں پر بھی دو لشکر ملے. صدر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں پر بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تبوک کا موقع آپ لے لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی معلوم تھا کہ یہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بہت ہی جو ہے ذہین آدمی. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کا گورنر بنایا تھا سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور وہاں پر آپ نے عدل قائم کیا بہت کم مدت میں. حتیٰ کہ آپ عمان میں ہی رہے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آپ کو ملا وہیں پر رہے. اور جیسا ہی آپ کو خبر ملی آپ پھر مدینہ آئے, اور جب مدینہ آئے آپ جانتے ہیں اس کے بعد بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو جو ہے لشکر کا امیر بنایا تاکہ مرتدین سے آپ قتال کریں. جو ایک جنوبی علاقہ ہے جزیرہ کا ایک اس کو کیا جو میں بول رہا ہوں خزاع ایک قبیلہ تھا, تو اس سے لڑنے کے لیے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا. پھر رومیوں سے لڑنے کے لیے فلسطین کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا. اور جو سیدنا عمرو بن عاص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نصیحتیں کی وہ بھی جو ہے بہت معروف ہے کتب تاریخ کے اندر. پھر جو جنگ یرموک ہوئی اس میں بھی سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شریک تھے. بلکہ بتانا مقصد یہ کہ زندگی کا ایک عظیم حصہ دین کے دفاع میں آپ نے لگا دیا, اور یہی عمل رہا حتیٰ کہ پھر جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ان کی یہ خواہش تھی کہ مصر کو جو ہے فتح کیا جائے, اور سیدنا عمر کو آپ نے اس مسئلے پر جو ہے توجہ دلائی. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کی طرف چڑھائی کی, اور جو سیریا کی طرف ایک علاقہ ہے فرما وہاں پر آپ 1 مہینے آپ نے جو ہے وہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں وہاں پر آپ نے رکا, اور پھر آپ جو ہے خندرہ پہنچے, صالحیہ پہنچے, بلبیس پہنچے, اور پورے علاقوں کو قبضہ کیا. جب بلبیس آپ پہنچے تو وہاں پر جو مصر کی بیٹی تھی پورا واقعہ ہے, اور مصر کی وہاں پر بیٹی تھی لیکن مصر کی بیٹی سے کوئی بدسلوک, مصر کا جو گورنر تھا, مصر کی بیٹی سے مراد جو مصر کا اس وقت حکمران تھا, اس کی بیٹی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا, اور اس کی وجہ سے بھی گورنر پر جو ہے بہت اچھا جو ہے تاثر پڑا. اور پھر آپ عین شمس وہاں پر چلتے چلتے جو ہے اللہ اکبر یعنی آپ اندازہ کریں مصر کو آپ نے فتح کر لیا. بڑی لمبی جو ہے داستان ہے فاتح مصر, آپ پڑھیں گے. بہت ایک کتاب ہے علامہ محمد مصری کی, انہوں نے کتاب لکھی فاتح مصر عمرو بن عاص, عربی میں ہے, اس کا اردو میں ترجمہ آپ پڑھیں تو آپ کو بہت ساری تفصیلات اس میں ملیں گی. بہرحال سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خدمات رہے ہیں دین اسلام کے لیے. بات یہ عرض کر رہا تھا جو شیخ نے بتایا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے جو ہے 8 یعنی ماہ سفر 8 ہجری میں ہجرت کرنے کے بعد سیدنا خالد بن ولید کے ہمراہ مدینہ طیبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا. ان کے آنے پر آپ نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا رحمت کو مکتم بھی پلاتی کبھی دیا, مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف اچھال دیا. تمام عرب میں حضرت عمرو بن عاص کی ذہانت و فطانت, دانائی اور حرب و ضرب کی صلاحیتوں کو تسلیم کیا جاتا ہے. انہی خوبیوں کا اعتراف کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے
کہ صرف 4 ماہ بعد جمادی الثانی 8 ہجری میں ایک لشکر جہاد کے لیے روانہ کیا جو ذات السلاسل کے نام سے مشہور ہے۔ اس لشکر کا سپہ سالار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بنایا، جس میں بالآخر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ابو عبیدہ ابن جراح جیسے اکابر صحابہ بھی شامل تھے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذمہ داریوں کی تعیین افضلیت و سبقت پر نہیں ہوتی بلکہ صلاحیت اور فہم و فراست کی بنا پر ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کو بلایا اور فرمایا اپنے کپڑے اور ہتھیار لے کر میرے پاس آؤ۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تیار ہو کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ آپ نے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک لشکر کا سربراہ بنا کر بھیجوں، ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ اس مارکے میں تم فتح یاب ہوگے اور مال غنیمت بھی حاصل ہوگا۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عرض کیا، رسول اللہ میں نے مال کے لیے اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر، میں نے اسلام ہی کے لیے اسلام قبول کیا ہے، اور اسلام لانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم بالمال الصالح للرجل الصالح۔ یہ غور کریں ساتھیو، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ نیک آدمی کے پاس اچھا مال سب سے بہترین مال، یعنی کتنی ہی اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس آپ نیک بھی ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو دولت بھی عطا کرے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت عمر کی صالحیت اور صلاحیت نما ہوتی ہے۔ یعنی آپ غور کریں، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو نیک قرار دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا مودودی نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا خلافت و ملکیت میں صفحہ نمبر 144 کے اندر کہ حضرت عمرو بن عاص سے یہ 2 کام ایسے سرزد ہو گئے جنہیں غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ بات آپ نے لکھی ہے۔ بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا، اور شیخ الاسلام، ہم اس پر بعد میں آتے ہیں، تو آپ کو نیک کہنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر آپ کو کوئی شخص برا کہتا ہے اور آپ کے برا ہونے کی گواہی دیتا ہے، گویا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے مد مقابل کھڑا ہو رہا ہے، اس کی گواہی مردود ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ فاتح مصر ہے، اور انہوں نے بہت ساری جگہوں کو فتح کیا۔ اب افسوس ان کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا، دیکھیں آپ، اسحاق جھالوی وغیرہ نے یہ کہا وہ ظالم تھا، اس نے جھوٹ بولا، یہ وہی ہے جو مہاجرین کے تعاقب میں کفار مکہ کا نمائندہ بن کر حبشہ گیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قسم کی زبان کسی رافضی کی ہو سکتی ہے، مسئلہ اہل سنت کی یہ زبان نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو نیچا دکھانے کے لیے ان کے اسلام لانے سے پہلے کے ایک واقعے سے بھی ان کی کردار کشی کی جسارت کی جاتی ہے۔ حالانکہ اسلام لاتے ہوئے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ ایک شرط پر میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہو کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہ معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں اسلام لانے سے سابقہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ہجرت اور حج سے بھی پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی عاص کے 2 بیٹے مؤمنان، یہ غور کرے ساتھیو، لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ عاص کے دونوں بیٹے مومن ہے، یعنی عمرو بن عاص کی اسلام کی نہیں، اسلام تو ظاہر ہے، ایمان جس کا تعلق دل سے ہے، اس کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں، ہشام اور عمرو۔ تو جس کی ایمان کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، تو اگر کوئی ایمان کی گواہی ان کی نہیں دیتا تو گویا وہ منافق ہے، گویا وہ قابل جرح ہے، نہ کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ میں اسے ذکر کیا اور فرمایا ہے کہ اس کی سند حسن ہے۔ امام حاکم اور علامہ ذہبی نے اس پر کوئی حکم نہیں لگایا، جبکہ ان کا اسلوب یہ ہے وہ ایسی سند کو مسلم کی شرط پر صحیح کہتے ہیں۔ اسی طرح مسند احمد اور جامع ترمذی وغیرہ میں حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم الناس اسلم الناس اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص
وآمن، دیکھیں آپ، اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ لوگ اسلام لائے ہیں، جبکہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے فرمایا سلسلۃ احادیث الصحیحہ کے اندر، اس حدیث میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی بڑی منقبت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ وہ مومن ہے۔ اس بشارت کا تقاضا ہے کہ ان کی جنتی ہونے کی گواہی دی جائے، کیونکہ مشہور صحیح حدیث میں ہے کہ جنت میں مومن ہی جائے گا۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم نے روایت کر، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ایمان والوں اور صالح اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ اس لیے حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ پر تان جائز نہیں، جیسا کہ بعض معاصر یعنی کانٹمپرری مصنفین اور دیگر مخالفین حضرت علی کے مقابلے میں لڑائی کی بنا پر ان پر تان کرتے ہیں، کیونکہ یہ لڑائی ایمان کے منافی نہیں اور نہ ہی اس کی عصمت و عفت مستلزم ہے، بالخصوص جبکہ کہا گیا ہے کہ یہ لڑائیاں اتباع ہوا کی بنا پر نہیں بلکہ اجتہاد کی بنا پر لڑائی کی گئی ہے۔ یہی بات اس سے قبل شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کہی، بلکہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب احمد کے اندر، اور یہی بات امام ابو بکر قلال نے سنہ کے اندر نقل کیا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب پر رحمت فرمائے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا سجدوں کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں، سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بات معلوم شدہ ہے کہ سیدنا معاویہ اور سیدنا عمرو بن عاص اور ان کے علاوہ صحابہ اکرام کے درمیان بہت سے فتنے رونما ہوئے، اس سب کے باوجود ان کے حامیوں، مخالفین اور نیوٹرل طبقے میں سے کسی ایک نے بھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بیانی سے متہم نہیں کیا، بلکہ ان سے بعد میں آنے والے تمام علماء صحابہ و تابعین اس بات پر متفق ہے کہ یہ تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سچ بولتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے میں امانت دار ہے، اور منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت امانت دار نہیں ہو سکتا، بلکہ منافق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ کو جھٹلاتا بھی ہے۔ کیا بات ہے ساتھیو اس میں، یعنی کیا بتانا چاہتے ہیں آپ دیکھیں، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایتیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، آپ انٹرنیٹ پر جائیں، یہ ہمارا موضوع نہیں، صرف مسند احمد ابن حنبل آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ دیکھیں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے کتنی روایتیں۔ تو اگر نعوذ باللہ من ذالک معاملہ ایسا ہوتا جیسے روافض بیان کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو صحابہ نے ان سے روایتیں کیوں لی، بعد میں آنے والے کبار تابعین نے ان سے روایتیں کیوں لی؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سلف یہ بات مانتے تھے کہ عمرو بن عاص عادل بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق جنتی بھی ہے۔ بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے مجموع الفتاوی کے اندر، جلد نمبر 35، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں کسی پر لعنت کرنا اور ان کو برا کہنا جائز نہیں، اور اس کے اندر خاص کر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، کہا کہ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں کسی کو برا کہتا ہے، جیسے سیدنا امیر معاویہ یا سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے مثل صحابہ اکرام ہے، یا ان صحابہ اکرام کو برا کہتا ہے جو ان دونوں سے افضل ہے، جیسے ابو موسیٰ اشعری ہے، ابو ہریرہ ہے، یا ان سے بڑھ کر طلحہ ابن عبید اللہ ہے، زبیر ابن عوام ہے، عثمان ابن عفان ہے، سیدنا علی ہے، سیدنا ابو بکر ہے، سیدنا عمر ہے، یا امہات المؤمنین ہے، ام المؤمنین عائشہ ہے، تو تمام ائمہ، تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ ایسا شخص انتہائی خطرناک سزا کا مستحق ہے۔ اس متعلق اختلاف، یعنی اختلاف اس بات پہ نہیں کہ سزا کا مستحق ہے، اس متعلق اہل علم کا اختلاف ہے کہ ایسے شخص کو سزا قتل ہوگی یا اس سے کم ہوگی، یعنی اختلاف سزا کے کیسی سزا دی جائے اس میں اختلاف ہے، لیکن سزا تو ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، جیسا کہ ہم نے دیگر کتابوں میں تفسیر شیخ الاسلام تیمیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کو دیگر کتابوں میں بھی تفصیل سے لکھا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، بعد ہم دوسری طرف چلے گئے، اللہ اکبر، کیا میں، ہاں،
اس حدیث سے ان کے ایمان کی شہادت کا یہی نتیجہ تھا کہ مرض الموت میں انہوں نے اپنے اللہ سے معافی طلب کی، دیر تک روتے رہے اور اس کیا الہی آپ کی مغفرت کے بغیر کوئی چارہ نہیں، پھر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے اور حتیٰ کہ روح جو ہے آپ کی پرواز کر گئی۔ بلکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ دیکھیں خود آخری لمحات میں ان کی اس کیفیت کی بنا پر علامہ الوزیر نے کہا کہ عمرو بن عاص کے بارے میں توبہ کی امید ہے موت کے وقت ان کے قول کی بنا پر، جیسا کہ ہم وضاحت کریں گے۔ یہ بات تو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ جنت کا وعدہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اگر بشری تقاضے کی بنا پر ان سے کوئی زلال یا خطائیں سرزد ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب مغفرت کی کوئی نہ کوئی سبیل پیدا فرما کر انہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں ساتھیوں، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں آپ، غلطی کرنا ایک الگ چیز ہے، غلطی ہونا ایک الگ چیز ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر اگر ہم پڑھا رہے ہیں اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ بعض طلبہ جو ہے بار بار انمیوٹ کر لیتے ہیں یا بعض طلبہ پیپر کو صحیح نہیں پلٹاتے، تو ایسا یوں سمجھے آپ ہوتا یہ ہے کہ کام کر کر تھکنے کی وجہ سے یا پھر کوئی اور وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی سخت الفاظ کہہ دیں، لیکن ہمارا مقصد خطان یہ نہیں ہوتا کہ طالب علم کو جو ہے ہم کیا کریں، تکلیف دیں۔ لیکن اگر ہر روز ہم ایسے ہی کر رہے ہیں، یعنی یوں سمجھے ہر روز آ رہے ہیں اور ہر روز بغیر کسی وجہ کی جو ہے ڈانٹ رہے ہیں یا ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جس سے کسی کے دل کو تکلیف ہو، یہ غلطی کرنا ہے، یہ گناہ کرنا ہے بغیر یعنی ان انٹینشنلی، بغیر کسی قصد کے غلطی ہو جائے، یہ الگ چیز ہے، غلطی کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین نے کبھی بھی، آپ یہ جو فتنوں کا جو آپ دور ذکر کریں گے، کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہاں جان بوجھ کر ارادے سے نعوذ باللہ من ذالک یہ ملتی نہیں ہے بات کہ انہوں نے جو ہے جان بوجھ کر غلطی کی ہے، ہو گئی ہے بسا اوقات، اور اللہ نے اسباب مغفرت پیدا کر کر انہیں معاف بھی کر دیا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ شخصیات ہیں۔ اگر آپ کو پتا چلے کہ شیخ البانی کے شاگرد آئے ہیں حیدرآباد میں، تو آپ کیسے جائیں گے ملنے کے لیے؟ آپ دیکھیں گے ارے علامہ ناصر الدین البانی کے شاگرد آئے ہیں، شیخ ابن باز کے شاگرد آئے ہیں۔ آپ کی کچھ توقعات ہوں گی کہ ہاں بھائی فقہ میں وہ ماہر ہوں گے، شیخ البانی کے شاگرد حدیث میں وہ ماہر ہوں گے، اور آپ دیکھیں صحابہ کے متعلق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے اندر دنیا کی محبت تھی، یہ جو ہے لڑائی لڑ رہے تھے حکومت کے لیے۔ یہ کیسے؟ آپ تو یہ گویا یہ نشانہ، یہ تنقید آپ کس پر کر رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور یہی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے کی کہ صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ بات یہ عرض کر رہا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملات میں خاموشی رہنے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں مغفرت کی دعا کرنے کا حکم فرمایا، مگر یہ سیدھی سی بات دشمنان صحابہ کو گوارا نہیں گزرتی، وہ جب تک ان کے خلاف زبان درازی نہیں کر لیتے ان کے دل کو جو ہے ٹھنڈ، یعنی ان کے دل کی تشفی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی موقع پر سچ فرمایا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ما تعجبون من هذا ان قطع عنهم الامل فحب اللہ الا يقطع عنهم الاجر، اس پر تمہیں تعجب کیا ہے؟ ان کے اعمال منقطع ہو گئے، اللہ نے چاہا، اللہ نے یہ پسند کیا کہ ان کا اجر ثواب منقطع نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات فرمائی، ما ارا ان الناس، یعنی کیا میرا خیال ہے کہ لوگ صحابہ کرام کو برا کہنے کے بارے میں آزمائش میں مبتلا، یہ بات ہم نے پہلے ذکر کر چکی ہے، الا لیزیدہم اللہ بذلک ثوابا ان انقطاع عملہم۔ اگلے صفحے پہ جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب میں صحابہ اکرام سے محبت جگائے فرمائے اور انہی کے نقش قدم پر ایمان و عمل صالح کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ ارشاد الاخصری 8 ذوالقعدہ 1430 ہجری 28 اکتوبر 2009۔ تو یہیں پر بات ختم ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ بھی بات آپ یاد رکھیں، وہ معروف واقعہ ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ جب آپ بستر پر تھے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ رو رہے تھے، اور پوچھا بھی گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ پہلے میں دین کے خلاف تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، اگر اس وقت مرتا
تو میں یقیناً جہنم میں جاتا۔ اللہ نے ہدایت دی، دوسرا مرحلہ زندگی میں ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر میں نے اسلام قبول کیا، اور پوری کائنات کے اندر سب سے محبوب ترین، سب سے عزت ترین، سب سے زیادہ میں اگر کسی سے محبت کرتا تھا، سب سے زیادہ اگر میں کسی کی عزت، تکریم، تعظیم کرتا تھا، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اگر آپ مجھ سے کہیں کہ ان کے وصف کو بیان کریں تو یہ میرے بس کی بات نہیں، کیونکہ میں نے کبھی ان کو جی بھر کر دیکھا ہی نہیں۔ اگر اس وقت میں مرتا تو مجھے امید تھی کہ میں جنت میں جاتا۔ پھر میرے پاس حکومت آئی، میرے پاس یہ دنیا کی جو ہے نعمتیں آئیں، اور مجھے پتا ہی نہیں کہ یہ نعمتیں میرے حق میں ہیں یا میرے خلاف، اور نہ میرے پاس کوئی حجت ہے، نہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں اپنا دفاع کر سکوں۔ یا اللہ تو میری مغفرت فرما، تیرے علاوہ جو ہے کوئی مجھے معاف کرنے والا نہیں، تو ہی میرے لیے جو ہے امید ہے۔ اور اس کے بعد سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو، تو آپ دیکھیں لگ بھگ مورخین نے لکھا 46 سال آپ جو ہے دین کو پھیلاتے رہے، لیکن عاجزی کا عالم دیکھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت فرمائے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر۔ یہیں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت صحابہ کی محبت ہمارے دل میں راسخ فرمائے، اور صحابہ کا دفاع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ صحابہ کے لیے ہمارے دل کو اللہ رب العزت سلامت رکھے، اور صحابہ کے جو حقوق ہے اللہ رب العزت ان حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زندگیوں کو پڑھنے کی، صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کی سیرتوں کا مطالعہ کرنے کی، صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کے متعلق جو ان کے زرین اقوال ہے، جو ان کے دل دہلانے والے خطبات ہے، جو ان کے مرویات ہے، اللہ رب العزت اس کو ہمیں نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔